دوستو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ دریائے نیل اور دریائے فرات کا پانی سدرۃ المنتہا سے آتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ دریا 30 ملین سال پرانے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 30 ملین سال سے یہ پانی سدرۃ المنتہا سے کیسے آ رہا ہے؟ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو انہوں نے ایک ایسا درخت دیکھا جس کی جڑیں 7ویں آسمان کو ٹکرا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے پاس سے 4 نہریں بہہ رہی تھیں، اور جبریل سے پوچھنے پر انہوں نے آپ کو بتایا کہ 2 نہریں آسمان پر جا رہی ہیں اور 2 نہریں زمین پر جا رہی ہیں۔ دوستو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ لیکن سائنسی طور پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہماری زمین سے بہت دور ہے، لیکن انسان حیران ہے کہ یہ 2 نہریں زمین پر کیسے پہنچ رہی ہیں۔ سائنٹسٹ نے یہ ریسرچ کی ہے کہ زمین پر پانی کسی اور سیارے سے آ رہا ہے۔ انسان جہاں تک بھی خلا میں دیکھ سکتا ہے وہ ابھی تک یہ نہیں دیکھ پایا کہ آسمان سے کس ذریعے سے پانی آتا ہے۔ جاپانیز سائنٹسٹ نے یہ ریسرچ کی ہے کہ زمین پر پانی ریوگس نامی سیارچے سے آتا ہے۔ یہ ہماری زمین سے تقریباً 300 ملین لائٹ ایئرز دور ہے۔ لیکن دوستو، کیا اس کا تعلق سدرۃ المنتہا سے ہے؟ کئی سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ زمین پر پانی ایک ورم ہول سے آتا ہے اور اسی رستے سے سدرۃ المنتہا سے زمین تک پانی پہنچنا عین ممکن ہے۔ جب قیامت آئے گی تو ان دونوں دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے گا۔ دجال بھی عین ممکن ہے کہ اسی راستے سے زمین پر آ سکتا ہے۔ وہی اس ورم ہول کو بند کر کے اس کے رستے سے آنے والے پانی کو روک سکتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور ہم نے آسمان سے زمین میں پانی اتارا اور اسے ٹھہرا دیا۔ کچھ مفکرین کا کہنا ہے کہ اللہ نے بلیک ہول کو ہی سدرۃ المنتہا کہا ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آسمان کے رستوں کا ایک دروازہ پہلے آسمان میں کھلتا ہے اور دوسرا دروازہ 7ویں آسمان میں کھلتا ہے۔ دوستو، بلیک ہول کا بھی یہی نظام ہوتا ہے، وہ ایک گیلیکسی کو دوسری گیلیکسی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ قسم ہے ڈوبتے ستاروں کی۔ دوستو، اس بات سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کا بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ستاروں کو اپنے اندر ڈبو دیتا ہے، انہیں کھا جاتا ہے۔ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، جبکہ بلیک ہول کا تصور تب موجود تک نہیں تھا۔ اس کے بعد اب آپ جانتے ہیں کہ کچھ سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے بلیک ہول کے بارے میں ہمیں باتیں بتائیں۔ بلیک ہول کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگز جو ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا۔ اسی طریقے سے اوپن ہائمر جس نے ایٹم بم بنایا ہے اس نے بھی بلیک ہولز کے اوپر کافی کام کیا ہے۔ اب اسٹیفن ہاکنگ یہ کہتا ہے کہ یہ رستہ جو بلیک ہول کا رستہ ہے یہ ہمیں کسی دوسری دنیا میں لے کر جا سکتا ہے، کسی دوسری ڈائمنشن میں لے کے جا سکتا ہے، جو کہ ہماری دنیا سے بہت الگ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا دوستو، قرآنی آیات کی وجہ سے انسان کو کائنات کے بہت سے رازوں پر سے پردہ فاش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے لیے بہت سی نشانیاں رکھتا ہے۔ اسی بات کو سمجھنے میں آج بڑے بڑے سائنسدان سوچنے پر مجبور ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن میں یہ چیزیں کیسے موجود تھیں، لیکن مسلمان ہونے کے طور پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی کسی کی بات کو نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے باہر ہے۔